اس کی گواہی کو قابل قبول بنا دیا، لیکن آدھی رت کر بھی اسلام نے عورت کے لیے آسانی رکھی۔ اگر عورت کی گواہی پوری ہوگی تو آپ خود اندازہ کریں حوادثات سے عورت کو نہیں گزرنا پڑے گا۔ جس طرح چوراہے میں گواہ قتل ہو جاتا ہے، عورت کی جان بھی غیر محفوظ ہوگی۔ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ عورت جب کبھی قاضی کے سامنے جائے تو اکیلی نہ جائے، اس کے ساتھ دوسری بھی ہو۔ یہ جائے تو اکیلی نہ جائے، دوسری اس کی سپورٹ میں بولے، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے اگر پہلی بھول جائے دوسری اس کو یاد دلائے۔ یہ تو در حقیقت رحمت ہے۔ یہ گواہی کا آدھا کرنا بھی عورت کے لیے رحمت ہے، عورت کے لیے آسانی ہے۔ آج مغرب سے اٹھنے والی تنظیمیں کہتی ہیں عورتوں کو اسلام نے حقوق نہیں دیے، عورتوں کو اسلام نے برابری کے حقوق نہیں دیے، عورت کو اسلام نے رسپیکٹ نہیں دی۔ اسلام پر تو یہ بات کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ عورتوں میں اول اسلام پر مال خرچ کرنے والی کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ عورتوں میں اول، بلکہ اسلام میں اول، مصطفیٰ کے غلاموں میں اول جامع شہادت نوش کرنے والی کو حضرت سمیہ کہتے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے چار بیٹوں کو میدان جنگ میں اتارنے والی، آج بھی حضور کی کلمہ پڑھنے والی اس عورت کا نام تازہ ہے۔ اس سے بھی آگے چلیے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مقام دیا، عزت دی، احترام دیا، گھر کی ملکہ بنایا۔ وہ اسلام کی بات کرو، آؤ ابو ہریرہ کی بات اپنی جگہ، آؤ عبداللہ بن عمر کی بات اپنی جگہ، آؤ عبداللہ بن عباس کی بات اپنی جگہ، آؤ تمام صحابہ کی بات اپنی جگہ۔ کوئی عورت کی بات کرتے ہو پوچھو علماء سے، علماء بتائیں گے آدھا دین سب صحابہ نے امت کو دیا اور آدھا دین تنہا عائشہ صدیقہ نے امت کو دیا۔ اسلام نے تو عورت کو مقام دیا ہے، اسلام نے تو اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا۔ وہ بازاروں میں بک کر آنے والا غلام ابن غلام محمد کے قدموں میں آیا تو فتح مکہ کے موقع پر پاک پیغمبر نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو کہ دنیا کو پتا چل جائے محمد دنیا کو نیچا کرنے کے لیے نہیں، محمد دنیا کو اونچا کرنے کے لیے آیا۔ حضور علیہ السلام کا جو انقلابی پیغام تھا اس کو صحابہ کرام نے لیا، اپنے اندر محفوظ کیا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں مثالوں کے ساتھ اس موضوع کو آگے بڑھاؤں، لیکن صرف ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضور کی جو انقلابی تیار کرتا جماعت تھی، یہ وہ جماعت تھی کہ جب بیت المقدس کے باہر صحابہ کرام پہنچے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے چال چلی، انہوں نے کہا ایک طرف پرہانہ سر لڑکیوں کو کھڑا کرو اور دوسری طرف ہیرے جواہرات اور موتیوں کے ڈھیر لگاؤ اور درمیان سے راستہ بناؤ کہ محمد کے غلام گزرے، پتہ چل جائے گا عورت کی طرف لپک جائیں گے، پتہ چل جائے گا جب خزانے کے ڈھیروں میں ڈوب پڑیں گے۔ ایک طرف شاہی خزانے کا منہ کھلا ہے اور بڑی بڑی تجوریوں سے نکال کر ہیرے جواہرات رکھ دیے گئے، اور دوسری طرف حسین و جمیل پرہانہ سر خواتین کو کھڑا کر دیا گیا، درمیان سے محمد کے غلاموں کا راستہ بنایا گیا، اور یہ عیسائی تماشا دیکھنے لگے۔ ابھی پتہ چل جائے گا یہ آخری نبی کے ماننے والوں کے اندر کا موسم کیا ہے، اندر کی صورتحال کیا ہے، اندر کیا چل رہا ہے، ان کے اندر کا تزکیہ کیسا ہے، ان کے اندر کی صفائی کیسی ہے، دل کی کیفیت کیا ہے۔ جب اس درمیان سے حضور کے صحابہ گزرے، ان کے دانتوں میں انگلیاں تھیں اور وقت حیرت میں ڈوب گئے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ جو حضور کے انقلابی رنگ میں رنگے تھے، محمد کے غلام درمیان سے گزر گئے۔ نہ برہنہ سر جوان عورتوں کو کسی نے دیکھا، نہ شاہی خزانوں کو کسی نے دیکھا۔ میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں وہ دیکھ بھی کیسے سکتے تھے جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا ہو، خزانوں کی حیثیت ہی کیا ہے۔
مقدس کے لیے کون کب جائے گا؟ یاد رکھیے وہی اس وقت جائے گا جو اسی طرح خزانوں کے درمیان سے بے پرواہ ہو کر گزرنے کی حیثیت رکھے. وہی جائے گا جو عمر بن خطاب کی طرح ایک سواری پہ سوار ہو اور ٹوٹا ہوا جوتا اور پیبند لگی ہوئی قمیص اور بیت المقدس کے باہر کھڑے تھے تو چابیاں لا کے دے دی. آج بھی کوئی ایسا قلندر ہی اٹھے گا جس کا اعتماد تیر و تلوار پر نہیں ہوگا. اس کا اعتماد ہوگا تو رب کی رحمت پہ ہوگا. اس کا اعتماد ہوگا تو محمد کے فرمان پر ہوگا. آج فلسطین کے بچوں کو روتے ہوئے 40 دن کا قریب عرصہ گزر گیا. ہائے افسوس، سخت افسوس. آج امریکہ کا وزیر خارجہ تو آ کے کہتا ہے میں یہاں پر امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ میں اس لیے آیا، کہتا ہے میری ماں یہودی، میرا باپ یہودی، اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اسرائیل کے ساتھ یہودی مذہب کے ملک کے حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. ہائے میرے نبی کی امت، 50 سے زائد اسلامی ملکوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوا جو فلسطین میں کھڑا ہو کر کہتا میں یہاں پر وزیر کی حیثیت سے نہیں، میں اس لیے آیا ہوں میری ماں مسلمان ہے، میرا باپ مسلمان ہے. 40 دن ہو گئے ان پر بارود کی برسات کی جا رہی ہے. جہاں پہ لوگ کہتے ناروں کا چھوڑو بھائی، ناروں سے نکلے. 40 دن سے زیادہ ہو گئے بارود کی بو میں اپنے بچوں کے لاشیں اٹھاتے ہوئے یہاں بیٹھ کے لوگ تبصرے کرتے. اگر طاقت نہیں تھی تو پھر کیا ضرورت تھی اقدام کرنے کی؟ بزدل قوموں کے یہی تبصرے ہوتے ہیں. اتنی کمزور بات غزہ کے کسی معصوم کی زبان سے بھی سنی ہے؟ یہاں بیٹھ کے جو تبصرے کیے جا رہے ہو، یہاں بیٹھ کے جو دانشور بنے ہو، ایسی کمزور بات غزہ کے کسی ٹکڑے ہو جانے والے شخص کے کسی بیٹے یا بھائی نے بھی کیے. وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب ایک زخمی ماں نے اپنے 7 سال کے بچے کو کہا بیٹا بتاؤ ہماری مدد کے لیے کوئی اسلامی ملک نہیں آیا، اس بچے نے اپنی ماں کو کہا اماں آج کے دن اگر جبرائیل بھی آ کر کہے گا بتاؤ میں تمہاری مدد کروں تو میں اس جبرائیل کو جواب میں ابراہیم کا جواب دوں گا، اور وہ جواب وہ ہوگا جبرائیل ہمیں تیری نہیں ہمیں رب کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. کتنے جنازے اور اٹھانے ہیں بھائی؟ کیا 30,000 بچوں کے جنازے کم ہیں؟ کوئی ایک نہیں ہے جو وہاں کھڑا ہو کر کہے کہ میں عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں. کوئی ایک نہیں ہے جو وہاں کھڑا ہو کر یہ کہے میں صلاح الدین ایوبی کی اولاد ہوں. حضور کی 1.5 ارب امت یہ دعائیں کر رہی ہے یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج. اس کا مطلب ہے اس امت میں تو کوئی نہیں ہے. پھر صلاح الدین ایوبی کو آ جانے کے بعد سب سے پہلے تو ان کمزوروں کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ جو رہے تھوڑے ہو غیرت مند ہو.